رات کا آخری پہر تھا۔ ایک ماں سجدے میں رو رہی تھی، ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بار بار صرف ایک ہی بات کہہ رہی تھی، یا اللہ، بس ایک بار میری دعا قبول فرما دے۔ آسمان خاموش تھا، لیکن عرش پر اس کی سسکیاں سنی جا رہی تھی۔ یہ وہ دن ہیں جن میں دعائیں رد نہیں ہوتی۔ یہ ذوالحجہ کے بابرکت دن ہیں۔ یہ وہ دن جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ کے نزدیک ان دنوں کے اعمال سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ یہ وہ لمحے ہیں جن میں ٹوٹے ہوئے دل جوڑے جاتے ہیں، گنہگاروں کو معافی ملتی ہے اور مانگنے والوں کی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں۔ کبھی سوچا ہے ہم دنیا والوں کے دروازے پر کتنی بار گئے، لوگوں سے امیدیں لگائیں، کسی نے وعدہ کیا پھر چھوڑ دیا، کسی نے یقین دلایا پھر بدل گیا، لیکن ایک اللہ ہے جو ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی معافی مانگنے والا میں اسے بخش دوں۔ کتنا کریم رب ہے ہمارا۔ ہم گناہ کرتے ہیں، وہ پردہ ڈال دیتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں، وہ پھر بھی یاد رکھتا ہے، ہم دور چلے جاتے ہیں، وہ پھر بھی انتظار کرتا ہے۔ ذوالحجہ کے یہ دن صرف قربانی کے نہیں، یہ اپنے رب کے قریب آنے کے دن ہے۔ یہ دل کے زخم اللہ کو دکھانے کے دن ہے۔ یہ راتوں میں اٹھ کر رونے کے دن ہے۔ یہ اپنے ہاتھوں کو پھیلانے کے دن ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے دل برسوں سے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ کوئی اولاد کے لیے رو رہا ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی تنہائی سے تھک چکا ہے، کوئی لوگوں کے ظلم سے زخمی ہے، اور کوئی اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ سنو، یہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ ابھی بھی دروازہ کھلا ہے، ابھی بھی رحمت برس رہی ہے، ابھی بھی فرشتے آمین کہہ رہے ہیں۔ لیکن افسوس، ہم نے ان قیمتی لمحوں کو موبائل میں کھو دیا، فضول باتوں میں گزار دیا، ہنسی مذاق میں ختم کر دیا، اور پھر کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ ذرا اپنے دل سے پوچھو، کتنی دعائیں ایسی ہیں جو تم نے صرف زبان سے مانگی، اور کتنی ایسی ہیں جو آنسوؤں کے ساتھ مانگی۔ اللہ ٹوٹے ہوئے دل کی آواز کو پسند کرتا ہے، وہ آنسو جو صرف اللہ کے لیے نکلے، وہ سجدہ جس میں انسان دنیا بھول جائے، وہ دعا جس میں دل کانپ اٹھے۔ کبھی رات کے آخری حصے میں اٹھ کر دیکھو، جب سب سو رہے ہوں، تم وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، اور پھر اپنے رب سے بات کرو۔ کہو، یا اللہ، میں تھک گئی ہوں، لوگوں نے مایوس کیا، دنیا نے توڑ دیا، میرے پاس اب تیرے سوا کوئی نہیں۔ یقین کرو، اللہ ایسے بندوں کو کبھی خالی نہیں لٹاتا۔ بعض اوقات دعا فوراً قبول نہیں ہوتی، اور ہم سمجھتے ہیں شاید اللہ ناراض ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تمہاری آواز سننا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے تم بار بار اس کے سامنے جھکو، رو، گڑ گڑاؤ اور اس کے قریب آ جاؤ۔ ذوالحجہ کے یہ دن چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ عرفہ کا دن آنے والا ہے، وہ دن جس میں اللہ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، وہ دن جس میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی، وہ دن جس میں آسمانوں پر رحمت کا سمندر متزن ہوتا ہے۔ اگر تمہارے دل میں کوئی خواہش ہے، اگر تمہاری آنکھوں میں کوئی خواب ہے، اگر تمہاری زندگی میں کوئی دکھ ہے، تو عرفہ کے دن اللہ سے مانگو۔ اپنے لیے مانگو، اپنے ماں باپ کے لیے مانگو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اپنے مردہ عزیزوں کے لیے دعا کرو، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے دعا کرو، کیونکہ بعض دعائیں نسلوں کو بدل دیتی ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے دعا کی، صدیاں گزر گئیں، لیکن اس دعا کے اثرات باقی رہے۔ ماں کی دعا انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے، مظلوم کی دعا آسمان ہلا دیتی ہے، اور سچے دل سے مانگی گئی دعا ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ آج اگر تمہارے پاس کچھ نہیں تو ہاتھ اٹھا لو، کیونکہ جس کے پاس دعا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا۔ اور سنو، دعا صرف اپنی ضرورتوں کے لیے نہ مانگو، اللہ سے اس کا قرب مانگو، ایمان مانگو، نرم دل مانگو، گناہوں سے نفرت مانگو، نماز کی پابندی مانگو، قرآن سے محبت مانگو، کیونکہ اگر اللہ مل جائے تو سب کچھ مل جاتا ہے۔
کتنے لوگ تھے جو دنیا میں بہت طاقتور تھے، آج ان کی قبریں خاموش ہیں، اور کتنے غریب لوگ تھے جن کے پاس صرف دعا تھی، آج آسمان ان کے ذکر سے روشن ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ صحت، یہ خوبصورتی، یہ مال سب ختم ہو جائے گا، لیکن ایک چیز قبر میں بھی ساتھ جائے گی، وہ ہے تمہارے اللہ سے تعلق۔ اگر آج تم اللہ کے سامنے جھکتے ہو تو کل قیامت کے دن اللہ تمہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ذوالحجہ کے یہ دن بہت قیمتی ہیں، ان دنوں میں ہر نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، ہر تسبیح قیمتی ہو جاتی ہے، ہر آنسو لکھ لیا جاتا ہے، ہر دعا محفوظ کر لی جاتی ہے۔ اس لیے ابھی سے اپنے دل کو بدل لو، توبہ کر لو، نمازوں کی پابندی شروع کر دو، قرآن سے تعلق جوڑ لو، اور اللہ سے مانگنا شروع کر دو۔ کیا پتہ یہی ذوالحجہ تمہاری زندگی بدل دے، کیا پتہ یہی رات تمہارے گناہوں کی معافی کی رات ہو، کیا پتہ یہی آنسو تمہیں جنت تک پہنچا دیں۔ اور یاد رکھو، جب انسان سب سے زیادہ ٹوٹ جاتا ہے تب اللہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آج دل بوجھل ہے، اگر آنکھیں نم ہیں، اگر زندگی اندھیری لگ رہی ہے تو مایوس مت ہو، اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر جاؤ اور کہو، یا اللہ، میں تیرے در پر آئی ہوں، میرے گناہ بہت ہیں لیکن تیری رحمت اس سے بھی بڑی ہے، مجھے خالی واپس نہ لٹانا۔ وہ رب جو سمندر میں مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کی دعا سن سکتا ہے، وہ تمہاری دعا کیوں نہیں سنے گا؟ وہ رب جو اندھیری رات میں چیونٹی کے قدموں کی آواز جانتا ہے، وہ تمہارے دل کا درد کیوں نہیں جانتا ہوگا؟ بس یقین رکھو، دعا کرتے رہو، رونا بند مت کرو، سجدہ چھوڑو مت، کیونکہ اللہ کے فیصلے بہت خوبصورت ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی جس دعا کے قبول ہونے میں دیر لگتی ہے، وہی دعا انسان کو اللہ کے سب سے قریب لے جاتی ہے۔ اللہ ہمیں ذوالحجہ کے ان بابرکت دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں اپنے قریب کر لے۔ آمین ثم آمین۔